مان صفدر صاحب تو کیس اچھے طریقے سے لڑے، اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی کہہ رہے ہیں 15 منٹ میں کروں گا، تو یہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کروں گا، عمران خان صاحب کی تو اس میں بیل ہونی نہیں ہے. ہاں، بشرا بیگم کو یہ بیل یقیناً دلوا سکتے ہیں، لیکن آپ عمران کو اتنا خان صاحب یقین کو کس بنیاد پہ احسن بھائی؟ سے سر لانگ سینٹینس ہے، نہیں ملے گی بیل. شارٹ سینٹینس ہے بشرا بیگم کی، ان کو مل جائے گی. اور اچھا بڑی کلیئرٹی سے میں بتا رہا ہوں، جناب سلمان سلمان صاحب کو صاحب. بھی اس بات کا اندازہ ہوگا. یہ وسیم بھائی سلمان صاحب کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. جج صاحب کو تو شاید وہ مطمئن کر لے، حسن بھائی کو مطمئن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا وسیم بھائی، ہاں جی علیمہ خان کے بیٹے کو پنجاب پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے باضابطہ. آفیشیل ظاہر کر دی ہے گرفتاری جی؟ نہیں انہوں نے کی نہیں کی، میں آپ کو بتا پولیس رہا نے ہوں، تو ڈینائی کیا تھا. میں نے چیک کیا. اچھا اوکے، ہاں چونکہ آخری جو جی بیان میں بتا رہا ہوں نا. اچھا اوکے کہ ٹھیک ہے جی. تو عامر الیاس رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے اور اس کو یعنی آفیشیل، یعنی ان کی خبر ہے کہ اس کو باقاعدہ اون کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے عامر صاحب. جی سلمان صاحب. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو کاظمی صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ فیصلہ تو نیچے ماتحت عدالتوں سے ہی آ جانا چاہیے تھا، ہاں سیشن کورٹ سے یہ بیل ہو جانی چاہیے تھی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. میں بہت اٹ واز شاک آف مائی لائف جب یہ بیل لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی. خارج ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہاں وجہ یہی تھی کہ پھر پیچھے کوئی جواز نہیں بچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کس مقدمے میں ان کو بیہائنڈ دا باز رکھا جائے. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ سپریم کورٹ اس کو آنے کی نوبت ہوئی، اور 2 سال لگ گئے ہمیں آج سپریم کورٹ میں ان مقدمات میں بیل لیتے. ٹھیک ہے. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو کیسز ہوتے ہیں یہ راتوں رات بنتے بھی ہیں اور راتوں رات ڈیفیوز بھی ہوتے ہیں. میں نے آج دن تک کسی اسٹرانگ پاورفل مائٹی کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن کو اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف کبھی جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا، اور نہ دیکھوں گا اس ملک میں. نہ اس میں صرف عدالتوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور اس میں صرف سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے، اور سسٹم کو کرمنل جسٹس سسٹم کو اور اسپیشلی عدلیہ جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے. وہ عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے گوش گزار کی بات عزت مآب چیف جسٹس یا تو کہا گیا جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہے، وہ ہم تو نہیں مداخلت کر سکتے. جی لاسٹ بات جو ہے سر، دیکھیں، جب آپ کو چائے پینے کا موقع مل جائے تو آپ صرف چائے نہیں پیتے، پھر آپ کو اگر موقع اور اپرچونٹی مل جائے تو آپ اپنی کچھ گزارشات بھی رکھتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ گزارشات عرضی سے یا درخواست سے یا پٹیشن سے وہ پوری نہ ہو رہی ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بہت ٹائٹلی جسے کہتے ہیں نا وہ بند کر دیے. اچھا ٹھیک ہے، تو جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتے ہیں اور اوور آل آپ اپنے شکوے ان کے آگے رکھتے ہیں، تو ایک تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم وکلا کو عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل کرنے میں ہمیں کتنی ہیومیلیشن اور کتنی ڈیفیکلٹی اور کتنی دقت گرمی سردی برسات میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا اور جو ان کی وائلیشنز اور ان کی بیگم کی اور ان سے ریلیٹڈ جو وائلیشنز جو نیور اینڈنگ وائلیشنز ہیں، کوئی ان بریچز پہ کان نہیں دھارا، کوئی سپرنٹینڈنٹ کان نہیں دھارا، وہ جیل ریفارمز کے اوپر کیا کر رہے ہیں یا جیل کے اوپر. سو بڑی اسٹرکٹلی اسپیکنگ بڑی لیگل گفتگو اور کرمنل جسٹس سسٹم. اور جواب حوصلہ افزا ملا عزت مآب چیف جسٹس کی جانب سے؟ سو ان کا جواب بہت پازیٹیو تھا ود ریگارڈس ٹو کہ جو آپ کے تحفظات ہیں یا کنسرنز آپ نے ایکسپریس کیے ہیں ریگارڈنگ دا بریچز، آئی ول لک انٹو اٹ. جہاں تک دوسرا سوال ہے، میں نے بالکل ان کے آگے گزارش رکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، اور انہوں نے کہا اس میں آپ کے لیے شاید کچھ نہ کر پاؤں. میں نے آپ کا کنسرن سن لیا ہے، سو جو یہ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ ایک مسکراہٹ ہے ان کے چہرے پہ، عامر صاحب کی خبر کی تصدیق ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں حسن بھائی؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب کو کہیں کہ بالکل آپ کا صبر جو ہے وہ آپ کو مزید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چھٹیاں ختم ہوں گی، چھٹیوں کے فوری بعد عمران خان صاحب کا اور بشرا بیگم کا کیس لگ جائے گا، اور جو ضمانت کا کیس ہے مین اپیل تو نہیں لگے گی، وہ تو روٹیشنل ٹرن کے اوپر لگے گی، لیکن ان کا کیس اب جلد لگ جائے گا.
سلمان صاحب دیکھیں اب میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کیا خدمت کروں میں آپ کی کہ دیکھیں اتنی پریسائز ڈیٹیلز کے ساتھ برادر مسن ایوب آپ کی خدمت میں. سلمان صاحب ان سے فیصلہ بھی لے جائیں آپ اینڈ کاظمی صاحب از جسٹ سو امپریسڈ لائک آلویز. رامی صاحب میں نے ساری باتوں سے ایگری کیا ہے، میں نے ساری باتوں سے اتفاق کیا ہے، ایکسیپٹ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ القادر میں صرف بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی اور عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ کہہ رہے سزا سخت ہوئی ہے نا اس لیے. نہیں، میں کیونکہ میرٹس آف دا کیس کو میں سمجھتا ہوں، میرٹس آف دا کیس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیس کے اندر کیا ہے. سو آئی ایم ویری آپٹمسٹک. ہمارے لیے ہر کیس بڑا سخت بنایا گیا. مگر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں حسن ایوب سرخرو ہوں گے یا برادر سلمان صفدر صاحب؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، اور جو پی ٹی آئی نے پچھلے 6 ججوں کے ساتھ کیا ہے عمران خان کے کیس میں سپریم کورٹ میں. دیکھیں حسن ہمارا بڑا ڈائنامک رپورٹر ہے، لیکن کسی جرنلسٹ کو اتنی اتھارٹی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی جو خاص طور پہ کورٹ کے معاملے میں چاہے وہ درستی ثابت ہو کہ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس سے اور بشرا بی بی کے وہ ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. میری جتنی بھی سالڈ وہ ہو، حسن بھائی کے دل میں بڑا احترام ہے سلمان صفدر صاحب کا، ایسے تسلی دے رہے ہیں ان کو کہ آپ پریشان نہ ہو. نہیں میں ایک وہ اچھا دوسری بات ایک وسیم ایک بات جو آپ نے ڈسکشن کیا اباؤٹ سہیل وڑائچ. جی دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ اب تک سہیل صاحب کا کوئی ورژن سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، سہیل صاحب کا جب ورژن آئے گا اس کی بنیاد پر ہم دیکھیے سہیل صاحب کو ایک جونیئر رپورٹر تو ہے نہیں، صحیح. ایک اتنے معتبر آدمی سے اگر ایسی، میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں جس طرح کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے، اگر واقعی یہ درست ہے تو یہ بہت شاکنگ بات ہے. ٹھیک، لیکن کیا سہیل صاحب کی ہیڈ لائن کیا تھی اس کالم کی کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات؟ جی ہاں، یہ پہلا انٹرویو نہیں لکھا تھا، جی ہاں پہلی ملاقات. ہاں، اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی سہیل صاحب چیزوں کی وضاحت سہیل صاحب کے لیے بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ 2 گھنٹے کی ملاقات، جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات کہتے ہیں تو میرا تاثر اسے پڑھ کے یہ ہوا کہ 1 on 1. اب 1 on 1 میں دونوں چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے فارمل انٹرویو، ایک ہوتا ہے گفتگو. صحیح ہے. گفتگو میں کیا یہی باتیں ہوئیں جو انہوں نے لکھی ہیں یا انہوں نے ان سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو عکس کر کے کوئی چیز لکھی؟ صحیح ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں کسی ججمنٹ پہ پہنچنے سے پہلے انتظار کرنا پڑے گا کہ سہیل وڑائچ صاحب، کیونکہ یہ صرف محض تردید نہیں ہے، اس میں یہ جملہ بھی شامل ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے. میرا خیال ہے سہیل صاحب اب اس پہ بس ذرا کم بات کرنے پر اکتفا کریں گے، تھوڑی سی وضاحت ہی کر کے بس جان چھڑائیں گے کہ ہر وقت نکلو کدھر. نہیں میرا خیال ہے نہیں، یہ دیکھیں جرنلسٹ کے پاس جرنلسٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کریڈیبلٹی، اور وہ ہوتی ہے اس کی ساکھ. صحیح. میری دعائیں سہیل صاحب کے لیے ایک بیچ کا راستہ نکلا ہے. کرتا ہوں. صحیح. یہ عامر بھائی جاتے آپ ذرا بتا پائیں گے کہ یہ علیمہ صاحبہ کے صاحبزادے کا آپ کنفرم کر رہے ہیں تو وہ کس کیس میں کیا، کیونکہ وہ تو اس حوالے سے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے اور سارا کچھ، اس لیے لوگ ذرا حیران ہیں کہ وہ تو ایتھلیٹ ہیں. ابھی مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میرے تو کولیگ سینئر رہے ہیں وہ یونیورسٹی میں غالباً، اور وہ تو ایک ایتھلیٹ ہیں، کل جا رہے تھے سفر کے لیے. یہ کس حوالے سے گرفتاری ہوئی ہے، کچھ آپ تفصیل بتا سکتے ہیں عامر بھائی؟ میں نے یہ فون اٹھایا، میں کہا شاید اس کا جواب آ گیا ہو، لیکن اریسٹڈ کا جواب آیا ہے اور ذمہ دار پولیس آفیسر سے آیا ہے جو میں نے چیک کیا ہے، اس لیے میں نے بیچ میں کہی تھی یہ بات. جب اس کا جواب آئے گا میں خبر بھی دے دوں گا.